بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل کہانی وائس میں خوش آمدید۔ اسلام اور دہشت گردی موضوع بہت حساس ہے۔ لکھتے ہوئے میرا قلم ایک پل کے لیے رکا تھا، لیکن پھر کچھ دوستوں کے مشوروں سے ہمت بندی اور لکھنے بیٹھ گیا۔ انسان ہو غلطی کر سکتا ہے، لیکن اس غلطی کے ڈر سے لکھنا تو بند نہیں کر سکتا۔ آج سے 1438 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد سعودی عرب کے شہر مدینہ میں رکھی گئی تھی۔ اسی مدینہ شہر کے اندر اسلام کے سبھی قوانین کو نافذ کیا گیا۔ اسلام سے پہلے پوری دنیا میں بادشاہت کا نظام تھا۔ ایک بادشاہی ملک کے تمام سیاہ و سفید کا مالک ہوا کرتا تھا، اور بادشاہ کے کہے ہوئے الفاظ ہی قانون کا درجہ رکھتے تھے۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا خود بخود بادشاہ بن جایا کرتا تھا، اور وہ بادشاہ ملک کے اندر کچھ بھی کر لے کوئی بھی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اسلام نے مدینہ کی شہری ریاست کے اندر ان سب چیزوں کو ختم کر دیا۔ بادشاہی نظام کو ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر خلافت آ گئی۔ ملک کے معززین افراد، مجلس شورا جسے آج کے دور میں پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، مل کر ایک شخص کو اپنا سربراہ چنتے تھے، اور وہ شخص خدا کے بتائے ہوئے قوانین کو ریاست پر لاگو کر کے حکومت کرتا تھا، جسے خلیفہ کہا جاتا ہے، جس کے لفظی معنی نائب کے ہیں، یعنی خلیفہ خدا کا نائب ہوتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ اصل بادشاہت خدا کی ہوتی ہے، اور خلیفہ اس کے بتائے ہوئے قوانین سے ہٹ کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مدینہ کے اندر ہی دنیا کی پہلی عدالت بنی تھی۔ یہ عدالت ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتی تھی۔ خلیفہ یا بادشاہ ان فیصلوں کو ماننے کا پابند تھا۔ یہ عدالت اس قدر طاقتور تھی کہ اگر کوئی خلیفہ بھی غلط کام کرتا تو اس سے بھی عدالت طلب کرتی تھی اور اس کے خلاف بھی فیصلہ دے سکتی تھی۔ اسلام میں اصل طاقت قانون کی ہوتی ہے، اور اس قانون سے بغیر کوئی بھی نہیں۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، جب دنیا میں صرف بادشاہت ہوتی تھی۔ بادشاہ کا بیٹا چاہے کیسا بھی ہو، اچھا، برا، ذہین یا بے وقوف، بادشاہ کے مرنے کے بعد وہی بادشاہ ہوتا تھا، اور کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ آج کی جدید جمہوریت تو 200 سال پہلے ہی شروع ہوئی ہے، جبکہ اسلام میں یہ آج سے 1400 سال پہلے سے شروع ہو چکی ہے۔ مدینہ کے اندر خلیفہ رائے شماری سے منتخب ہوئے تھے اور حکومت سے باقاعدہ تنخواہ لیتے تھے۔ ان کے فیصلوں پر مدینہ کے عام لوگ بھی سوال کرتے تھے اور انہیں عدالت میں بھی لے جاتے تھے۔ اسلام سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی، اس میں فتح کے بعد جنگی قیدیوں کو یا تو مار دیا جاتا تھا یا پھر غلام بنا لیا جاتا تھا۔ یہ اسلام تھا جس نے اعلان کیا کہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھاؤ، آزاد ہو کر واپس اپنے گھر جاؤ۔ اسلام تو جنگی قیدیوں کو بھی مارنے کا حکم نہیں دیتا تھا، تو پھر آج ہم کیسے خود کو دھماکوں سے بے گناہ انسانوں کو مار رہے ہیں؟ یہ ہمارا اسلام تو نہیں، جو داعش اور طالبان کے دہشت گرد دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، چونکہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، اور انہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین تھے۔ اسلام کے پہلے 4 خلیفہ مدینہ میں رائے شماری سے منتخب ہوئے تھے، اور انہوں نے تقریباً 50 سال حکومت کی تھی۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بھی شامل ہیں۔ اسلام سے مدینہ سے نکل کر افریقہ اور ترکی کی سرحدوں تک پہنچ گیا تھا، اور اس کا رقبہ تقریباً 6 یا 4 ملین مربع کلومیٹر تک پھیل گیا تھا۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وسیع و عریض سلطنت کے 5ویں خلیفہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ جو اس وقت عراق کے گورنر تھے، ان کی مخالفت کی اور خود خلیفہ بننے کا اعلان کر دیا۔ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور فوج بھی ان کے ساتھ تھی۔ لڑائی ہوئی تھی تو وہ آسانی سے جیت سکتے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی بجائے خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ صلح نامہ کی بڑی اور مین شرط یہی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت اس کے بیٹے کی نہیں ہوگی، بلکہ لوگوں کے رائے شماری سے جسے مناسب سمجھا جائے گا اسے خلیفہ بنا دیا جائے۔ 6 سے 4 ملین مربع کلومیٹر کی حکومت صرف اسی وجہ سے چھوڑ دی گئی کہ مسلمان کا آپس میں ناحق خون بہے گا۔ یہ پہلے نواسہ رسول تھے جنہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کسی ایک مسلمان کی جان لینا بھی گوارا نہیں کی۔ یہ اسلام تھا جو آج سے 1400 سال پہلے ہوا کرتا تھا، جبکہ آج کے اسلام میں داعش اور طالبان چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے لیے کئی ملین مسلمانوں کا خون بہا چکی ہیں۔ یہ کوئی جہاد نہیں بلکہ یہ کھلی دہشت گردی ہے جو اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ کسی بے گناہ انسان کی جان لینا جہاد نہیں، دہشت گردی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد خلافت اس کے بیٹے یزید نے سنبھالی تو یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے، معاہدے کے خلاف تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط یہی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ نہیں بنے گا، بلکہ اکثریت رائے سے مسلمان جسے ہی سمجھیں گے وہی خلیفہ ہوگا۔ امام حسین یزید کی خلافت سے باز رکھنے کے لیے بغداد اور روانہ ہوئے تو کربلا مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو روک لیا گیا۔ 72 لوگوں کے سامنے یزید کی ہزاروں پر مشتمل فوج تھی اور یزید کی فوج کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کے بیٹے کی خلافت کو تسلیم کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو یزید کی خلافت کو تسلیم کر کے اپنی جان بچا لیتا، لیکن آگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے جان دے دی لیکن اسلام پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ فوج نے 3 دن تک کربلا کے صحرا میں قافلے پر پانی باندھ رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئی ہوئی عورتیں اور بچے پانی کے ایک قطرے کے لیے تڑپتے رہے، لیکن آپ کی زبان نے یزید کی خلافت کا اقرار نہ کیا۔ ان کی 3 شرطیں تھیں کہ آگے یزید کے پاس جانے دو تاکہ سارا معاملہ اس کے سامنے حل ہو، پیچھے واپس اپنے شہر مدینہ جانے دو یا پھر آگے ترکی کے بارڈر پر جانے دو تاکہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر سکوں۔ یزید کی حکومت اسلام کے اصولوں کے خلاف تھی، لیکن پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ سامنے ہزاروں کی تعداد میں کھڑی فوج مسلمان تھی۔ یزید کا حکم تھا کہ امام حسین سے ہر حالت میں اقرار کروانا ہے، اس لیے فوج نے پہلے 3 دن پانی باندھ رکھا اور پھر ایک ایک کر کے سبھی کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن یزید کی خلافت تسلیم نہ کی۔ خود بھی ادھر کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی اسلام کو بچا لیا اور آنے والی مسلمان نسل کو یہ پیغام دے گئے کہ حق کے لیے اپنی جان دے دو لیکن کسی بے گناہ کا خون نہ بہاؤ۔ یہ ہمارا اسلام تھا، جبکہ آج داعش اور طالبان کے دہشت گردوں نے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ اسلام تو جنگ کے دوران ان درختوں اور فصلوں کو بھی نقصان پہنچانے سے منع کرتا ہے، تو پھر کیسے یہ دہشت گرد آج بے گناہ انسانوں کو بھی درگیر مار رہے ہیں؟ جنگ کے دوران بھی اسلام نے دشمنوں کو عورتوں اور بچوں کو مارنے سے منع کیا تھا، جبکہ آج یہ طالبان اور داعش
مار ہی بچوں اور عورتوں کو رہے ہیں۔ فوج کے ساتھ لڑنے کی ان میں ہمت نہیں، اس لیے خود کش حملوں میں صرف عام لوگ کو ہی مارتے ہیں۔ جو مزدور ہیں، بے گناہ ہیں، صرف اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور ان دہشت گردوں کے ہتھے چاڑ کر مارے جاتے ہیں۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات ہوں، اور اسلام انسان کو اپنی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی بھی خودکشی کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اس بات کا سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی خودکش حملے ہوتے ہیں، اور حملہ آور خود بھی مرتا ہے اور اپنے ساتھ کئی بے گناہوں کی جان بھی لیتا ہے۔ کچھ نام کے مسلمان نوجوان کچی عمر کے ہوتے ہیں، اسلام سے محبت بھی ظاہر کرتے ہیں، اس اسلام کی خاطر جان بھی قربان کر دیتے ہیں، لیکن اس اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ کبھی ان کو جاننے کی کوشش کی؟ جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ کیا خودکش دھماکے کر کے ہزاروں بے گناہوں کی جان لینا جہاد ہے؟ نہیں، یہ جہاد نہیں، یہ کھلی دہشت گردی ہے، اور اسی دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے۔ ہمارے نوجوان کچے ذہن کے ہوتے ہیں، طالبان اور داعش مولوی اپنی شعلہ بیان تقریروں سے ان جوانوں کے جذبات کو بھارتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں، اصل زندگی مرنے کے بعد ہوتی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، اور اس زندگی کو حاصل کرنے کا سب سے آسان راستہ خودکش دھماکہ ہے۔ یہ نوجوان تقریروں سے متاثر ہوتے ہیں اور بے چارے ان کے ہتھے چڑھ کر خودکش بمبار بن جاتے ہیں۔ ان نوجوانوں تک یہ بات پہنچانا جہاد ہے کہ کوئی جہاد نہیں کر رہے۔ اسلام ایسے کسی بھی عمل کی اجازت نہیں دیتا جس سے میں کسی معصوم کی جان جاتی ہو۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ بات ان نوجوانوں کو پہنچانی ہے جو پوری انسانیت کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایسی کوئی جنت بھی نہیں جو خودکش دھماکے کر کے حاصل کی جا سکتی ہو۔ ممبر پر کھڑے ہو کر مولوی چیخ کر تقریر کر رہا ہو تو بھی اس مولوی پر جوش الفاظ اسلام کے قوانین کو نہیں بدل سکتے۔ جہاد اس آدمی کو روکنا ہے جو معصوم نوجوانوں کو دہشت گردی پر اکساتا ہے۔ طالبان اور داعش کے دہشت گردوں سے لڑنا اور نوجوانوں کو سیدھے اور سچے راستے کی طرف لے کر جانا جہاد ہے۔ ان نوجوانوں کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے دونوں نواسوں کا اپنایا ہوا راستہ دکھانا، اور وہ راستہ جس پر چلتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں نے قربانی دی۔ ایک نے 6.4 ملین مربع کلومیٹر حکومت کی، صرف اس وجہ سے چھوڑ دی کہ اس جنگ سے بے گناہ انسانوں کا خون بہے، اور دوسرے نواسے نے اپنی اور اپنے خاندان کی جان نچھاور کر دی، لیکن حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا، کسی بے گناہ کی جان نہیں لی۔ دنیا کو کوئی بھی مذہب کسی بے گناہ کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا، اور جو معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جان لیتے ہیں ان کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف جانور ہوتے ہیں، خون پینے والے جانور جو صرف اپنی پیاس بجھانے کے لیے معصوم انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ جانور ہیں جن کو مرنا ثواب کا کام ہوتا ہے۔ کتا اگر پاگل ہو جائے اور انسان کو کاٹنا شروع کر دے تو اسے گولی مار دینی چاہیے۔ طالبان اور داعش کے ان دہشت گرد کتوں سے بھی دنیا کو پاک کرنا جائز ہے، اور یہی اصل جہاد ہے۔ تو دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔